جھالوی صاحب کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جھوٹی حدیثیں بنواتے تھے اپنی شان میں، خود حدیثیں گھڑوا لیتے تھے اور گھڑ لیتے تھے، نعوذ باللہ۔ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ کاتب وحی ہونے والی جو بات ہے نا، یہ اس نے پروپیگنڈا کروا لیا اپنے لیے، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے جھوٹے پروپیگنڈے اپنے لیے کروائے کہ میں کاتب وحی ہوں۔ کہتے ہیں وہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتا تھا، اپنی خامی کا پتہ تھا اسے کہ میں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا ہوں، علی سے پنگا لے رہا ہوں، کون مجھے مانے گا؟ پھر اس نے برابر کر لیں، اس طرح کی شانیں حدیثوں میں گھڑیں۔ بالکل ٹھیک ہے، کاتب بھائی کس معنی بنیا سی؟ ادو کتنے چلا گیا حضرت زید بن ثابت جہاں مستقل کاتب بھائی جی باب ہے صحیح بخاری، باب کاتب بھائی زید، جنہوں حضرت ابوبکر نے آخیا عمر نے تو قرآن لکھتا سی تو لکھ، بعد حضرت عثمان جس کو لکھایا، یہاں کہتے کاتب بھائی بنا، حضرت زید کا عہدہ سی۔ ایک بھی روایت نہیں بخا سکے صحیح جگہ ہو گئے کہ کاتب بھائی ہوں۔ یہ انہیں بڑا پروپیگنڈا کروایا اپنے لیے، وہ آرام نہ نہیں سی بیٹھ سکتا، اپنی خامی کا پتا سی انہوں کہ میں فتح مکہ تو بعد مسلمان، علی نہ پنگا پاؤں لیا، کون مینوں منوں گا؟ انہیں پھر برابر کر لینا، یہو جیاں شاناں بڑیاں حدیثاں کڑیاں کہ نور دی چادر ہونی دن قیامت آ، وہ تو شکر ہے حدیث دے عالماں کیا سب جالی نال کاتب وحی بنایا، ایک رشتہ کر لیا بے خار المومنین، یہ لکھن لگ پہ مومنہ دا ماموں، وہ جہے پروں ماموں وہ بیچاری شروع تو مسلمان، وہ ویری ہوں سی پیو بھی دے بھی، وہ حبشہ نو ہجرت کر گئی، وہ کی تعلق ہوا؟ ہر ایک نے اپنے عمل ہے۔ کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی شان علی رضی اللہ عنہ کے برابر کرنے کے لیے یہ روایتیں خود گھڑیں کہ میں کاتب وحی ہوں، اور یہ نعوذ باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ ایسے دروغگو لوگ ہیں۔ وہ جو مشہور کہاوت ہے نا، ایک مثل ہے فارسی زبان کی کہ دروغگو را حافظہ نہ باشد، کہ جو جھوٹا بندہ ہوتا ہے نا اس کا دماغ کام نہیں کرتا، اس کا حافظہ اچھا نہیں ہوتا، ابھی کچھ کہے گا تھوڑی دیر بعد کچھ اور کہہ دے گا، اگلے دن کچھ اور کہہ دے گا، اس سے اگلے دن کچھ اور کہہ دے گا، اس کی باتوں میں باہم تناقض ہوتا ہے۔ تو یہ بالکل یہ جو مثل ہے، یہ جو مثال ہے، یہ جھالوی صاحب پر اور مرزا صاحب پر بالکل فٹ ہوتی ہے۔ یہ ایک بات کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، اسی وقت بھول جاتے ہیں۔ بہت ساری مثالیں ہم نے پہلے بھی پیش کی ہیں، ابھی ہم بتاتے ہیں کہ یہی جھالوی صاحب ایک موقع پر کہتے ہیں حدیث میں اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جھوٹ بولتے ہوتے تو محدثین بتا دیتے، پھر ان کی روایت معتبر نہ ہوتی، لیکن یہ پرکھ لیا گیا ہے، یہ پرکھ لیا گیا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جھوٹے نہیں تھے۔ یہ کرا دین مشکوک ہو جاتا، اتنے میں خطبہ دے چکا جدو حضرت معاویہ کے بارے شہزاد نے آخیا کہ تسی اینے وہ جرم دستے حدیث کا کی اعتبار میں بیوقوف ہوں، تو حدیث اسی بالکل شیعہ ہوئے اور رافضی ہوئے اور خارجی ہوئے اور بنی امیہ کا ہوئے، دو شیاں صرف دیکھنی کہ حدیث سے انہیں جھوٹ نہیں کری بولیا، سچ ہے، حافظہ ٹھیک ہے، صدق اور حفظ، اتنے اور کوئی شاہ نہیں چاہیے۔ اسی نہیں وہدے کہ حضرت علی نہ سی کہ حضرت معاویہ نہ سی، یہ پرکھ لیا گیا ہے بلا ریت۔ اگر یہ بھی جرم نہ نکلا چک کے باہر مارنے، مگر ہر طرح پرکھے گئے، میرا ہور ہر گناہ کیتا، جھوٹ بھی بولے، قتل، مگر حدیث بناؤں تو بچے رہے، یہ انہوں نے کم نہیں کی۔ اے گلاں میرے کو سمجھا کرو، خطرہ دین نو کوئی نہیں۔ اس موقع پر آپ دیکھ لیں، خود کہہ رہے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی شان برابر کرنے کے لیے خود یہ ساری حدیثیں گھڑیں اور جھوٹا پروپیگنڈا کیا اپنے لیے اور کروایا، نعوذ باللہ۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی ان کی جسارت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اور پاکیزہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، ان کو لوگوں کے سامنے جھوٹا اور جھوٹی حدیثیں گھڑنے والا اور گھڑوانے والا وہ قرار دے رہے ہیں، نعوذ باللہ۔